الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر حال میں کرنا چاہیے، اور جب نعمتیں تو ہر وقت ہیں، لیکن جب نعمتوں کا احساس بھی ہو تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ شکر کے بارے میں اگر غور کریں تو اللہ کا شکر ہر حال میں واجب ہے۔ اس پر تھوڑی سی بات دوبارہ کریں گے۔ ابھی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے۔ ایک بار پھر ہم اپنی فکر کے ساتھ جمع ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس طرح کی تمام مجلسوں میں جو نیت لے کر چلتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے، اور میرے ساتھ جو میرے دوست، میرے احباب، میرے محبت کرنے والے بیٹھیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ نیت لے کر جمع ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان سرگرمیوں کا تعلق، یہ جو تصوف و سلوک کی لائن سے محنتیں ہوتی ہیں، ان کا تعلق اسی مقصد کے ساتھ ہے۔ بس ان کا اگر خلاصہ ہے تو یہی ہے، مقصد ہے تو یہی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی کا مقصد کوئی غلط چیز ہو تو غلط ہے ہی، جیسے مثلاً کوئی آدمی دنیا میں شہرت حاصل کرنے کو مقصد بنائے تو وہ تو جائز ہی نہیں۔ کوئی آدمی لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کو مقصد بنائے، جائز ہی نہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مثلاً برکت حاصل کرنے کو مقصد بنائے تو یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ کوئی آدمی دعائیں قبول ہونے کو مقصد بنائے تو یہ بھی مقصد صحیح نہیں۔ کوئی آدمی رزق کی برکت ہونے کو مقصد بنائے تو یہ بھی صحیح نہیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آدمی اللہ سے مانگے اور اللہ دعائیں قبول کرے، یہ ہمارا اپنا ایک کام ہے اور ہماری ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے۔ ہمارے رزق میں برکت ہو، یہ ہماری شدید ضرورت ہے۔ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے کام آسان ہوں، ہمیں برکت ملے، ہماری شدید ضرورت ہے۔ مگر اس محنت کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ بہت سی مرتبہ کچھ لوگوں کی زبان سے اس طرح کی بات سننے میں آتی ہے کہ وہ اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں کہ جی کاروبار نہیں چل رہا، فلاں نہیں ہو رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، حالانکہ میں تو نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہوں۔ تو اب وہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں نماز پابندی سے پڑھتا ہوں تو اللہ میاں کی ذمہ داری ہو گئی کہ اب میرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کر دیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ نماز پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے، اور نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندے پر کہ بندہ نماز پڑھے،
آگے بندے کو اللہ تعالیٰ کیسے حالات دیں وہ اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کی حکمت پر ہے. تو مقصد کو صحیح کرنا چاہیے. اسی لیے کبھی کبھی یہ تفصیل کرنے کو جی چاہتا ہے، اور خاص طور سے بیعت کرنے کے وقت بھی مختصراً تو ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ بیعت کے مقصد کو ذہن میں رکھیں، لیکن جو نہیں ہونا چاہیے مقصد اس کو بھی کھولنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ برکت ہی کی نیت سے جڑ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برکت کے سلسلے ہیں. چنانچہ جن مقامات پر کچھ حضرات کی خانقاہیں بڑے پیمانے پر چلی ہیں، رہی ہیں، مقبول خانقاہیں رہی ہیں، وہاں سے بڑا اصلاحی کام ہوا ہے، تو اب وہاں اس درجے کا کام ہو یا نہ ہو، بلکہ جس درجے کا بھی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی نیت نہیں، بس یہ کہ وہاں چونکہ رہ چکی ہے بزرگوں کی ایک مرکزیت، تو وہاں جا کر برکت ہو جائے گی، وہاں جا کے دعا قبول ہو جائے گی. یہ سلسلے چل رہے ہیں لوگوں کے، یہ صحیح نہیں ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ مثلاً تھانہ بھون جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہمارے اکابر کی خانقاہ ہے، یا رائے پور جا رہے ہیں، تو وہاں جو بزرگوں کی برکت ہے وہ ہوگی یقیناً، لیکن اس کو مقصد بنا کر جائیں اور اس کے لیے سفر کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے بہت اچھا یہ ہے کہ جو حضرات وہاں فی الحال موجود ہیں، بے شک وہ حضرت تھانوی نہیں ہیں، بے شک وہ حضرت رائے پوری نہیں ہیں، ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، مگر ان سے ملنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی نیت کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آج ہی کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا یا کل کہ ارواح سے فیض ہوتا ہے یا نہیں، بزرگوں کی روح سے فیض ہوتا ہے یا نہیں. تو ہمارے اکابر کا اس سلسلے میں جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ فیض ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن وہ ضعیف ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں بس کہ ایک طرح کی نورانیت کا کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جو مقصد ہے اس کو سمجھیں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. مقصد کیا ہے کہ آدمی کے مزاج میں شریعت پر چلنا، اس کی عادت آ جائے، شریعت پر چلنے کی عادت پڑ جائے. تو چاہے قبروں پہ جا کے جتنا مراقبہ کریں یہ کام تو نہیں ہونے والا. نورانیت کچھ حاصل ہو جائے، دل جاری ہونے لگے، یہ ہوگا، ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس چیز کو جانتے نہیں اس لیے انکار کر رہے ہیں، جانتے ہیں اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وہ اصل کام اس سے نہیں ہوتا. اصل کام تو زندوں ہی کے ذریعے ہوتا ہے، ورنہ تو پھر کسی بھی زندہ کی ضرورت نہیں تھی. سب سے بڑے، سب کے بڑے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ اقدس تو موجود ہے مدینہ منورہ میں، وہاں جا کے سب کا کام بن جاتا. بس ایک سفر کیا اور ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئے. لیکن معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے. تو اس لیے نیت کو صحیح کرنا ضروری ہے، اور نیت یہی بس کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. مگر مشکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت تو آدمی اس وقت کرے جب اپنے آپ کو خراب سمجھے. کیا خیال ہے؟ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں. یہی اصل بیماری ہے. ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں ٹھیک گزار رہا ہوں، میرا عمل ٹھیک ہے، میرا رویہ ٹھیک ہے، میں لوگوں کے ساتھ جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، غلطی تو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر یہ نظریہ ہوگا اپنے بارے میں کہ میں ٹھیک ہوں، ایک آدمی بیماری نہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو، تو ڈاکٹر کیا کیوں جائے گا وہ، یا اپنے علاج کی فکر کیوں کرے گا وہ. علاج کے لیے تو بیماری کا احساس کم سے کم ضروری ہوگا. ہم لوگوں کی سب سے بڑی بیماری مجھے تو یہی لگتی ہے کہ ہمیں اپنے اچھا ہونے کا احساس رہتا ہے، اور یہ شاید سب سے آخر میں نکلتا ہے. اچھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو نظر بندوں کی ہر چیز پر ہے نا، ہر چھپی ہوئی بیماری پر ہے. تو اللہ نے فرمایا هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم. اللہ تمہیں خوب جانتا ہے جب زمین سے اس نے تمہیں پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ کے اندر تھے. وہ اس وقت سے جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے. اس وقت جو تمہارا حال تھا اس کو بھی جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم، تو اپنی پاکیزگی نہ بیان کرو، اپنی بزرگی نہ دکھاؤ، اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف نہ بتاؤ، یعنی شیخی نہ بگارو. هو اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا کون ہے. یہ سچی بات ہے کہ ہم لوگ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے.
اچھا، دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ ہمارے اندر کو تو جانتے نہیں ہیں، ظاہر پر ہی وہ کام کر سکتے ہیں، معاملہ کر سکتے ہیں، اور جب ہم سے وہ بات کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہر ایک کو بات کرنے کی ایسی صلاحیت حاصل ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں بالکل مطمئن کر دیتا ہے۔ کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں آپ، غلطی ثابت کر کے دکھا دیں اس کی، ہو ہی نہیں سکتا، وہ منوا لے گا آپ سے کہ میں ٹھیک ہوں۔ عموماً یہی معاملہ ہے کہ لوگ اپنے بارے میں جو ترجمانی کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہمیں دھوکہ دینے میں۔ لیکن یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہمارا آپس کا نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ عالم الغیب کے ساتھ ہے، عالم الغیب والسرائر کے ساتھ ہے، یعلم السر واخفا۔ سر کہتے ہیں راز کو، اللہ تعالیٰ راز بھی جانتے ہیں، اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس سے زیادہ پوشیدہ کیا ہوگا؟ بعض علماء نے کہا کہ آئندہ جو تمہارے دل میں ارادہ آنے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو معاملہ اللہ سے ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی شرط یہ ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تصور کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہم ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کے بعد تو ہمیں اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، اللہ سے چھپانے کی۔ جب اللہ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے تو پھر ہمیں توبہ بھی صحیح طور پر ہی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو ٹھیک بھی صحیح طور پر کرنا ہوگا۔ تو یہ نیت کی بات ضروری ہوتی ہے یاد دلانی، اس لیے میں لاتا ہوں ہمیشہ گفتگو میں۔ اب ہم سب اس وقت کے اس وقفے میں اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ اپنی زندگی سے ہم لوگ مطمئن ہیں؟ تو ذرا میں اس سوال کو اور واضح کروں کہ مثلا ایک واسطہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے اور ایک واسطہ اللہ کے بندوں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے بالکل؟ اور جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ چل رہا ہے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو خود دینا ہے اپنے آپ کو۔ میں اپنے بارے میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں تاکہ عبرت ہو، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میں دونوں معاملات سے مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے اپنی نالائقیوں کی خبر ہے، میں اپنے اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور اس کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں، تو سچی بات ہے کہ میں اس پر بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ اور میں اللہ کے بندوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہوں، حالانکہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ شاید اللہ تعالیٰ والے معاملے سے زیادہ بہتر کر رہا ہوں، میرا اندازہ ہے بندوں کے ساتھ۔ اس کے بعد میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ میں اس سے بھی مطمئن نہیں ہوں اللہ کے بندوں کے ساتھ جو میں کرتا ہوں۔ تو ہر آدمی غور کر لے اپنے بارے میں کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے، کیا وہ قابل اطمینان ہے، کیا وہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے، کیا وہ ایسی ہے کہ جب میں اللہ کے ہاں پہنچوں تو میرا حساب کتاب کا مسئلہ ہی پیش نہ ہو، یہ ہو کہ چلو ہمارا بندہ آیا ہے اسے جنت میں بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں ہے پھر تو بدلنے کی ضرورت پڑے گی، اپنے آپ کو بدلنا ہی پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے معاملات اور حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے۔ جب گفتگو ہوتی ہے تو ہمارا یہ خطہ تو ویسے بھی علماء کا اور مدارس کا اور تبلیغی جماعت کا اور خانقاہوں کا پرانے زمانے سے چلا رہا ہے، تو ہمارے یہاں باتیں تو تقریباً سبھی لوگ ساری باتیں جانتے ہیں۔ دو الفاظ میرا خیال ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو معلوم ہے، جاہل سے جاہل نہیں کہہ رہا ہوں میں، اسی کا ترجمہ کیا ہے میں نے، وہی مراد ہے۔ وہ دو لفظ حقوق اللہ اور حقوق العباد نہیں معلوم ہے؟ گاؤں کا آدمی بھی جو پڑھا ہوا بھی نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے کہ جی دو چیزیں ہیں آدمی کے اوپر فرض ہے، حقوق اللہ ہے تو حقوق العباد ہیں، سب جانتے ہیں، اللہ کے حق ہیں اور بندوں کے حق ہیں، یہ الفاظ جانتے ہیں الفاظ کی حد تک۔ لیکن اس کے بعد عمل کے مسئلے میں آ کر کیا ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے اپنے اپنے بارے میں۔ تو یہی ایک مسئلہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا کہ ہم اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کریں اور بندوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک کریں۔ رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ ایسا ہم کر کیوں نہیں پاتے؟ ہم جانتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ تو بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے ایک دو باتوں کی طرف
میں توجہ دلاؤں کہ ہمارے ذہن میں مقصد واضح نہیں ہے، مقصد صاف نہیں ہے، اصل کیا ہے اور نمبر 2 پر کیا ہے یہ ہم نے ٹھیک نہیں کر رکھا ہے۔ ہمارے کچھ معاملات اور کچھ کام وہ ہیں جن کا تعلق دنیا سے اور دنیا کی ضرورتوں سے ہے، اور کچھ معاملات بلکہ سارے معاملات کہہ سکتے ہیں آخرت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یعنی آخرت میں حساب دینے سے تعلق رکھتے ہیں، آخرت میں جزا اور بدلہ ملنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب اگر ہم یہ بات واضح طور پر یاد رکھا کریں کہ ہمارا اصل مقصد اور نمبر 1 پر کیا مقصد ہے اور وہ نمبر 2 پر کیا ہے۔ نمبر 1 اور نمبر 2 کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ ایک بچہ ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، اور اس کا امتحان ہے فلاں تاریخ کو۔ اب وہ تاریخ آ گئی تو اب اس تاریخ میں پتہ یہ چلا کہ جس تاریخ میں امتحان ہے اس تاریخ میں رشتہ داروں کے یہاں شادی ہے، تو وہ بچہ شادی میں جائے گا یا امتحان دینے جائے گا؟ وہ تو بچہ جس کو امتحان دینا وہ تو امتحان میں جائے ہی جائے گا، اس کے گھر والے بھی شادی میں نہیں جاتے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو چھوڑ کر گھر والے بھی شادی میں نہیں جائیں گے، پہلے ہی بتا دیں گے بھائی ہمارے بچے کا ایگزام ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر قریبی رشتہ داروں میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ پوچھا جاتا ہے قریبی رشتہ داروں سے کہ بھائی بچوں کا کوئی امتحان وغیرہ تو نہیں ہے، فلاں تاریخ رکھنے کا ارادہ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ شادی جو ہو رہی ہے کیا وہ بالکل بے ضرورت اور غیر اہم چیز ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، وہ بھی بڑی چیز ہے، بڑا کام ہے، ہمارے رشتہ دار کا کام ہے۔ مگر وہاں ہمیں یہ پہچان ہے کہ نمبر 1 پر کون ہے اور نمبر 2 پر کون ہے۔ نمبر 1 پر امتحان اور ایگزام کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق بچے کے مستقبل سے ہے، اس کا تعلق سال بھر کی محنت سے ہے، اس کا تعلق سال بھر کے ہونے والے خرچ سے ہے۔ شادی میں نہیں گئے تو شادی تو ہو ہی جائے گی، امتحان میں نہیں گئے تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ تو یہاں ہم صحیح فیصلہ کرتے ہیں کہ جو نمبر 1 پر ہے اسے نمبر 1 ہی پر رکھتے ہیں، اور جو نمبر 2 پر ہے اسے پیچھے کر دیتے ہیں۔ دنیا کے سارے معاملات میں ہمارا یہی رویہ ہے۔ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، تیز بھوک لگی ہے، اسی وقت میں کوئی آدمی ہم سے کہتا ہے کہ فلاں کام کے لیے چلنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے کھانا کھائیں گے پھر چلیں گے۔ اس سے کہیں بھائی ذرا کھانا کھا لوں، بھوک بہت تیز لگ رہی ہے، بات کرنا مشکل ہے۔ ہمیں پیشاب کا تقاضا ہے تو پہلے اس سے فارغ ہوں گے بعد میں، وہ تو شریعت نے بھی کہا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے، علامہ ابن جوزی کے یہاں ہے کہ ایک خلیفہ کے یہاں ایک صاحب تھے موجود، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ چلے گئے اور پھر واپس آئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے رائے ٹھیک کرنے گیا تھا۔ تو وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ فرمایا گیا ہے، پتہ نہیں کسی کا مقولہ ہے یا حدیث ہے معلوم نہیں، لا رأی لحاقن، استنجا روکنے والے کی رائے صحیح نہیں ہوتی۔ یعنی اگر تقاضا ہے اور اس وقت میں آپ مشورہ کریں تو وہ صحیح مشورہ نہیں دے پائے گا، وہ تو سارا دماغ ادھر لگا ہوا ہے۔ تو وہ پیشاب کرنے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں رائے ٹھیک کرنے گیا تھا۔ تو جو ضرورت فوری ہے، جو ضرورت نمبر 1 کی ہے، ہم اس کو پہلے کرتے ہیں، اور جو نمبر 2 پہ اسے بعد میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بالکل صاف لفظوں میں سمجھایا ہے، بتلایا ہے کہ تمہارے سارے وہ کام جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں وہ نمبر 1 ہے، اور جو کام دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ نمبر 2 ہیں۔ اگر ان دونوں میں ٹکراؤ ہو تو آخرت کو پہلے رکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے، ہمارا یہ رویہ نہیں ہے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے اور جائز راستہ نہیں ہے، ناجائز راستہ مل رہا ہے تو ہم ناجائز راستے سے پیسہ کماتے ہیں، یہ فکر نہیں کرتے کہ اس کا آخرت میں ہمیں عذاب ہوگا۔ مسلمانوں سے جب آج کل پیسہ کمانے کی بات کرتے ہیں تو کچھ تکلف سا ہوتا ہے، یہ خیال کر کے کہ بہت سے لوگ یوں سوچیں گے کہ کہاں مسلمانوں کے پاس پیسہ رکھا ہے، کہاں بیچارے مسلمانوں کو کمانے کے مواقع حاصل ہیں۔ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے کہ روزگار کے مواقع تنگ کر دیے گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی ہم ہیں تو اللہ کا نام لینے والے، ہم ہیں تو کلمہ پڑھنے والے، چاہے جتنے تنگ راستے ہوں ہمیں جائز ہی راستوں سے تو کمانے کی اجازت ہوگی، ناجائز راستے سے کمانے کی اجازت تو نہیں ہو جائے گی نا۔ مگر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے یہاں؟ سودی قرضہ لے کے ہم کرتے ہیں کام، دوسروں کا پیسہ لے کے دبا کے ہم کرتے ہیں کام۔ جتنے پارٹنرشپ میں کام ہوتے ہیں 90% میں پیسہ مارا جاتا ہے۔
اکثر یہی ہوتا ہے، اور وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں کرنے والے. اور تو اور ایسے ایسے آمدنی کے ذرائع چلے ہیں جو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے زوال ہی کا نتیجہ اور زوال کا مزید سبب ہیں اور زوال کی علامت ہیں. مثلا آج کل اپنے اہل مذہب کی، اپنے ہم مذہب لوگوں کی مخبری کرنا نہیں ہوتا. اور سارے لوگوں کا ذریعہ معاش ہے، یہ بندھے ہوئے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تنخواہیں بندھی ہوئی ہیں، وظیفے مقرر ہیں، یا خبر کے حساب سے پیسے مقرر ہیں. جی، کہ ایسی خبر کے 1000 اور ایسی خبر کے 2000 اور فلاں آدمی کے بارے میں خبر دی تو اتنے ہزار. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور کون کرتا ہے؟ اپنے لوگ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلوں میں اور ہماری مسجدوں میں اور ہمارے مدرسوں میں اور ہماری آبادیوں میں غیر تو نہیں آتے، ہم ہی ہوتے. اگر یہ مسلمان آخرت کو سامنے رکھے، جائز اور ناجائز کو سامنے رکھے، تو یہ کام تو نہیں ہوگا. لیکن خوب ہو رہا ہے، بھرپور ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی کوئی آبادی شہری اور دیہاتی اس سے بچی ہوئی نہیں ہے، اس سے خالی نہیں ہے. ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ تو ایک بطور مثال بات آ گئی، چونکہ اس میں ناجائز آمدنی کے ساتھ ساتھ ملت کی بدخواہی بھی شامل ہے، اس لیے یہ بات آ گئی. ورنہ معاملات بہت ہیں اور بہت چیزیں ہیں جن پر انگلی رکھنے کی ضرورت ہے اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم دنیا کو اصل سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے دنیا کی ضرورت ہوتی ہے. اب مثلا دنیا میں کوئی عزت حاصل کرنے کا موقع ہے یا شہرت حاصل کرنے کا موقع ہے، اور اس میں اس کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ جائز نہیں ہے. دوسرے کی بے عزتی کرنی ہے، اس میں دوسرے کا حق مارنا ہے، دوسرے کو پیچھے ہٹانا ہے، تو ہم میں سے 99% لوگ یہ کام کرتے ہیں. کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے کسی ادارے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، آوے کا آوا خراب ہے مولوی صاحب. ہر جگہ یہی صورتحال ہے. ہمیں اگر عزت حاصل کرنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے اور اس میں ہمارے اپنے کلمہ گو بھائی کی عزت خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں ملنی چاہیے عزت، ہمیں ملنی چاہیے شہرت. عجیب و غریب صورتحال ہے. اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر کام صحیح نیت سے نہیں ہوتے. جو کام آخرت کے لیے ہونے چاہیے وہ دنیا کے لیے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے معاملات سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے معاملات تک. اور معاف کریں، اللہ مجھے معاف کرے، بڑے سے بڑے لوگوں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے لوگوں تک، دونوں جگہ. الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ، الا عبادک منہم المخلصین. کچھ لوگ ہوں گے جو بچے ہوئے ہوں گے، ورنہ ہم میں سے اکثریت کا یہی حال ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ ذہن ٹھیک نہیں ہے. آخرت نمبر 1 پر نہیں ہے، دنیا نمبر 1 پر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا ہے وہ ہو، جو ہم نے چاہا ہے وہ ہو، ہماری خواہش پوری ہو، ہماری چاہت پوری ہو. اس کا نقصان ہمیں پہنچے آخرت میں یا نہ پہنچے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا نقصان ہمارے بھائی کو ہو رہا ہو، ہمارا فائدہ ہو رہا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تیار ہیں. نتیجہ سامنے ہے. کوئی سکون سے نہیں ہے، کوئی آرام سے نہیں ہے، سبھی پریشان ہیں. اس طرح کی زندگی گزارنے والے سارے لوگ پریشان ہیں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، پہلے میں اس طرح نہیں سوچ سکتا تھا. میں نے کیسے کیسے لوگوں کو پریشان پایا ہے. ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی مثلا آپ سوچئے کہ ہم جیسے لوگوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ لاکھ روپے چاہیے یا فلاں کام کرنا ہے، کچھ قرضہ ہو گیا، اتنے لاکھ ہوتے تو آسانی ہو جاتی. یہی ہوتا ہے نا. تو اگر کسی آدمی کے پاس کروڑ ہوں، ارب ہوں، خرب ہوں تو اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے اربوں پتی لوگوں کو اور خربوں پتی لوگوں کو اسی زمین پر، اسی دنیا میں، اسی زمانے میں پریشان پایا ہے. اچھے خاصے پریشان، مسائل ہیں ان کے ساتھ. ظاہر بات ہے اگر اتنے بڑے پیسوں والوں کے پاس پریشانیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی کا حل پیسہ نہیں ہے اور مسئلہ اصل پیسے کا نہیں ہے. پکی بات ہے. یہ پریشان سب ہیں. بات کیا ہے؟ دنیا اللہ میاں کی ہے، دنیا اللہ کی ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ہم چاہے جو کر لیں.
اب حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بتا رکھا ہے، یہ حدیث میں بار بار سناتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ اس کو ہم سب یاد رکھیں کہ من کانت الآخرۃ ہمہ، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کی اصل فکر آخرت ہوتی ہے، جن کے سامنے اصل مسئلہ آخرت کی جواب دہی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہم جیسے ہیں کہ دنیا کا معاملہ ٹھیک ہو جائے، آخرت کا دیکھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ تو زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، جسارت کا یہ عالم ہے، جسارت یہاں تک ہے کہ کہہ دیتے ہیں میں دیکھا جائے گا، اللہ میں تو غفور الرحیم ہے، دیکھا جائے گا۔ جیسے ان کے باپ کی حکومت ہے اللہ کے ہاں بھی، دیکھ لیں گے، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، دیکھ لیں گے، کتنے ہی بڑے آدمی ہوں اللہ کے سامنے کیا ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کا اصل غم آخرت ہے، اصل فکر آخرت ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کی غنا، اس کی مالداری، اس کی بے نیازی دل کے اندر رکھ دیتے ہیں، اس کے دل میں رکھ دیتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں اگر دل بے نیاز ہو جائے، دل مالدار ہو جائے، دل غنی ہو جائے تو کوئی پریشانی رہے گی اس آدمی کو؟ اس کے تو سارے مسئلے حل ہیں، مطمئن ہوگا بالکل وہ۔ دوسرا کام ہوگا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے منتشر معاملات کو جمع کر دیں گے، حالات میں اطمینان پیدا کر دیں گے، سکون پیدا کر دیں گے۔ اور تیسرا ایک کام اور ہوگا، چونکہ مقصد تو آخرت ہے، دنیا مقصد نہیں ہے اس کا، مگر اللہ نے جو مقرر کر رکھا ہے وہ تو کوئی چھین نہیں سکتا نا اس سے، چونکہ وہ آخرت کو مقصد بنائے ہوئے ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا ادنا ہے، تو دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس پہنچے گی۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا آئے گی ناک رگڑ کر، دنیا آئے گی ذلیل ہو کر، آئے گی ضرور آئے گی، جتنی مقدر ہے وہ مل کے رہے گی۔ دنیا کا لفظ ہے، اس میں پیسہ بھی شامل ہے، اس میں عہدہ بھی شامل ہے، اس میں شہرت بھی شامل ہے، جو ملنا ہے اللہ کی طرف سے وہ مل کے رہے گا، اور بغیر مانگے ملے گا، بغیر طلب کے ملے گا، اللہ کی طرف سے ملے گا، کیونکہ مقصد آخرت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی دھوپ کی طرف چل رہا ہو تو سایہ اس کا پیچھا کرے گا، چھوڑے گا نہیں اس کو، وہ دھوپ کی طرف جا رہا ہے، سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ آخرت کی طرف جا رہا ہے تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہے گی۔ اور جس کا مقصد آخر دنیا ہے، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس کا اصل غم، اصل فکر دنیا ہے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی فقیری، اس کی محتاجی، اس کا فقر اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں، پیشانی پہ چپکا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کے بیچ میں فقر لگا دیتے ہیں، دیکھ کے ہی پتہ چلے گا کہ اسے ضرورت ہے کچھ، اسے چاہیے کچھ۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کے معاملات کو منتشر کر دیتے ہیں، سکون ہی نہیں ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے، بس سارے معاملات خراب ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد چاہے جتنا تو مانگ لے اور چاہے جتنی کوشش کر لے، چونکہ مقصد الٹ دیا ہے تو جو اللہ نے مقدر کر رکھا اس سے زیادہ ملے گا نہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر ہے، اس سے زیادہ ملے گی نہیں۔ اسی ایک نقطے کو اگر مسلمان سمجھ لیں، یہ سب مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے، عام آدمی بھی کہتا ہے بھائی اللہ نے جو لکھا وہ مل کے رہے گا، یہ تو سب مانتے ہیں، پیدائش سے پہلے ہی رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ رزق میں صرف کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، جو کچھ دنیا میں ملنا ہے وہ سب رزق ہے، وہ چاہے عزت و شہرت ہو، چاہے رزق ہو، یعنی روزی ہو، چاہے اور ضرورتیں ہوں۔ تو جب رزق اللہ کی طرف سے مقرر اور مقدر ہوتا ہے اور پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے، تو بھائی اس کے لیے غلط راستے اختیار کرتا کیوں ہے تو؟ وہ تو مل ہی جائے گا۔ فکر تو آخرت کی کر جس سے بچ نہیں سکتا۔ ایک کسی نے بھیجا تھا، پتہ نہیں یہ حدیث ہے یا اقوال ہیں، کہ پہلے زمانے میں لوگ، اچھے لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے یا وصیت کرتے تھے، 3 باتیں کہا کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ بہت عجیب بات ہے، جو آدمی اپنے اور اللہ کے آپس کے معاملے کو ٹھیک کر لے، سمجھ رہے ہیں آپ،
میں اسی پر چل رہا ہوں جو بات شروع سے کی ہے کہ دو معاملے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ، ایک بندوں کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا والوں کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ یہ عام مزاج ہے ہمارا۔ آپ سوچئے ذرا، دنیا کے اختلافات میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ اکثر کا، دینداروں کا، پڑھے لکھوں کا، سب کا 99.99% کا یہی رویہ ہے کہ ہم انسانوں کی رعایت کرتے ہیں، اللہ کے حق کی اور اللہ کے حکم کی رعایت نہیں کرتے، حق بات نہیں کہتے، انصاف کی بات نہیں کہتے، اپنے آدمی کی رعایت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہمارے معاملات ہیں، کہیں تو ہمارے گروپ کا مسئلہ ہے، کہیں ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے، کہیں ہماری برادری کا مسئلہ ہے، انہی باتوں پہ ہمارا حق اور باطل بنتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، کیا آپ کی برادری اور دوسری برادری کے آدمی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو کیا طے نہیں ہے یہ بات کہ آپ اپنی برادری والے کا ساتھ دیں گے؟ یہ مسلمان ہے، اس کو کہتے ہیں مسلمان، جسے یہ حکم تھا کہ دشمنوں سے بھی ناانصافی نہیں کرنی ہے۔ اس کا یہ مزاج ہے، باقاعدہ معمول ہے، یعنی پہلے ہی پتہ رہے گا فلاں آدمی کس کا ساتھ دے گا، ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ وہ اس کی برادری کا اسی کا ساتھ دے گا۔ انا للہ و انا الیہ۔ فلاں آدمی کس کا ساتھ دے گا؟ وہ اس کی پارٹی کا اسی کا ساتھ دے گا، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، ہم نے طے کر رکھا ہے فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اسی کا ساتھ دیں گے۔ گھروں تک یہی معاملہ چلا آتا ہے کہ بہو اور بیٹے میں اختلاف ہوگا تو ہم بیٹے کا ساتھ دیں گے چاہے بہو صحیح ہو، اس لیے کہ بیٹا ہمارا ہے، حق ہمارا نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، حق ہمارا نہیں ہے، ہم حق کے نہیں ہیں، ہم اپنی خواہشات کے ہیں، دنیا والوں کو راضی کرتے ہیں ہم۔ یہ فرمایا کہ جو اللہ کے اور اپنے معاملے کو صحیح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ وقتی طور پر ہوگا ایسا، وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن انجام کار لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی۔ ہم وقتی معاملات میں پڑھ کر جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ناحق بولتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، انصاف کا ساتھ نہیں دیتے، انسانوں کی رعایت میں۔ انسان ہوتا کون ہے؟ آپ کا کیا بگاڑ لے گا کوئی انسان؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات بہت کھول کے سمجھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جو نصیحت کی تھی اس میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھو، سارے لوگ اگر اکٹھے ہو کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے لکھ رکھا ہے تمہارے لیے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر سارے اکٹھے ہو کے یہ طے کر لیں کہ اس کو کوئی نقصان پہنچانا ہے تو جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے وہی پہنچا پائیں گے، اس کے علاوہ نہیں پہنچا سکتے۔ جو نقصان اور جو نفع اللہ نے مقدر کیا وہی پہنچے گا، اس کے علاوہ نہیں پہنچے گا۔ تو انسانوں کے لیے آدمی کیوں کام کرتا ہے؟ انسانوں سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ جو آدمی اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملے کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ۔ جو اپنے باطن کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جو اپنے باطن کو ٹھیک کر لیتا ہے، جو اپنے چپکے والے کاموں کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ باہر کے کاموں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور اس کو کہیں جو تنہائی کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ اس کی مجلس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کی جلوت کو ٹھیک کر دیتے ہیں، یعنی اس کا معاملہ ٹھیک رہتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، یہ بات بولتے ہوئے جو تکلف سا محسوس ہوا تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ستاری کا بھی معاملہ کرتے ہیں اور وہی زیادہ ہے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ مجھے تو مطلب تعجب ہوتا ہے۔ یوں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی جس صفت پہ بھی نظر کریں گے وہی صفت لامحدود ہے، اللہ کی کوئی صفت محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مثلا یہی غور کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا دیتے ہیں تو سب کچھ اللہ ہی میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنی رحمت کا اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، مگر اسی میں ایک پہلو اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برائیوں پر پردہ ڈالنے کا کام کتنا کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ اسی پر قربان ہو جاؤ، اللہ کے اسی کرم پہ قربان ہو جاؤ۔ ہر آدمی غور کر سکتا ہے اس پر کہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور ہمیں اللہ نے
کیسا لوگوں کو دکھا رکھا ہے، یہ بات ہر ایک کے حالات کے اعتبار سے اسے سوچنی چاہیے، شاید ہم لوگوں کو سب سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، اور تیسری وہی بات ہے من اہتم بامر آخرتہ کفاہ اللہ امر دنیاہ وآخرتہ، جو آدمی آخرت کے معاملات کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ نقطہ نظر کا مسئلہ ہے، نظریے کا مسئلہ ہے، ہماری سوچ کا معاملہ ہے کہ ہم نے اصل سمجھ رکھا ہے دنیا کو اور دنیا کی ضرورتوں کو اور دنیا کے انسانوں کو اور دنیا کے مفاد کو اور دنیا کے کاموں کو۔ آخرت جو ہے وہ ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، اگر وہ اس طرح سے ہو جائے تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ مثلا مسلمانوں کے اجتماعی کام بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، انفرادی کام بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، تو ہر جگہ اسی نیت اور اسی نظریے کے گڑبڑ ہونے کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر مجھے یاد آتا ہے، جی چاہتا ہے ہر آدمی یاد رکھے اس واقعے کو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے کمانڈر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی لشکر کی سپہ سالاری سے معزول کر دیا، ہٹا دیا، ایسے وقت میں جبکہ ان کی تلوار ہر طرف فتح کے جھنڈے لہرا رہی تھی، جدھر حضرت خالد نکل جاتے تھے لشکر لے کر فتح ہو جاتی تھی، یہ پکی بات تھی، اور ان کی تلوار سے بچنا بھی آسان نہیں ہوتا تھا۔ مگر خالد تلوار کا مسئلہ نہیں تھا، صرف وہ سپاہی نہیں تھے، وہ کمانڈر بہت بڑے تھے، ان کا دماغ بہت چلتا تھا لشکر کو لڑانے کے سلسلے میں۔ وہی تھے غزوہ احد کے موقع پر، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہی تھے جنہوں نے وہ تدبیر کی تھی جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کچھ صحابہ کو بٹھایا تھا اور حضرت خالد نے ادھر سے ہی جا کے حملہ کر دیا تھا۔ وہ ان کا دماغ اس سلسلے میں بہت تیز تھا، وہ بہت اعلیٰ درجے کے کمانڈر تھے۔ تو اب اسلام لانے کے بعد وہ صلاحیت اسلام کے کام آ رہی تھی اور دنیا میں فتح ملتی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں، ایسے عروج کے وقت میں، اس امت کے سب سے بڑے مدبر کہا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیج دیا کہ آپ کو کمانڈری سے، امارت سے معزول کیا جاتا ہے، آپ ابو عبیدہ ابن الجراح کے حوالے کر دیں، ان کو سپہ سالار بنا دیں۔ تو کتنی عبرت کی بات ہے، آپ سوچیں اگر ذرا بھی دنیا سامنے ہوتی، میں حضرت عمر کی بات نہیں، حضرت عمر کا فیصلہ تو بہت ہی بڑا فیصلہ ہے، اس پر تو الگ سے بات ہونی چاہیے، لیکن حضرت خالد ابن ولید کا جو رویہ ہے اس پر بات ہو رہی ہے کہ ایک آدمی لشکر کا سب سے بڑا جرنیل ہے، کمانڈر ہے وہ، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ناکام ہو رہا ہو، فتوحات حاصل کرتا جا رہا ہے، اور عین فتوحات کے زمانے میں اس کے پاس آرڈر پہنچتا ہے کہ صاحب آپ کو اس سے ہٹا دیا گیا، اس عہدے سے آپ چھوڑ دیں اور فلاں کو دے دیں۔ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ عام انسانی مزاج کے اعتبار سے اگر دنیا ذرا سی بھی ہوتی دل میں، پھر تو یہ ہوتا کہ لشکر میں ایک تقریر ہوتی کہ دیکھو صاحب میں تمہاری کمانڈ کر رہا ہوں اتنے دنوں سے، کہیں میں ناکام ہوا ہوں، کہیں میں نے کوئی کوتاہی کی ہے، کیسا تمہیں لڑایا ہے میں نے اور کیسی فتوحات دلائی ہیں تمہیں، اب دیکھو مجھے آرڈر دے دیا معزول کرنے کا، میرا ساتھ کون کون دے گا، اور لشکر کو لے کے الگ ہو جاتے۔ ایسا ہونا چاہیے تھا بظاہر دنیاوی مزاج کے اعتبار سے، لیکن یہ تو گھٹیا بات ہوتی۔ چلیے وہ صحابی تھے، انسان تو تھے، تو کم سے کم اتنا تو پھر بھی ہو سکتا تھا کہ وہ یہ کرتے کہ چلیے صاحب خلیفہ برحق کا آرڈر آ گیا ہے، آپ سپہ سالار ہیں، آج سے میری چھٹی ہو گئی، اب میں گھر جا رہا ہوں، اتنا تو کر سکتے تھے۔ جس لشکر کے سب سے بڑے کمانڈر تھے اس لشکر کے ایک عام سپاہی بن گئے تو گھر چلے جاتے، مگر کیا ہوا؟ کمانڈ ان کے سپرد کی جن کے لیے حکم ہوا تھا، اور خود عام سپاہی کی طرح لڑنا شروع کر دیا۔ اندازہ کریں کہ یہ کیسے ہوا، صرف اس لیے کہ دنیا سامنے نہیں تھی، آخرت سامنے تھی۔ کمانڈ کر رہے تھے،
لشکر کو لڑا رہے تھے، لشکر کے سب سے بڑے افسر تھے، جرنیل تھے، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب خلیفہ کا حکم آ گیا کہ آپ کو چھوڑنا ہے، تو اب یہ چھوڑنا جو ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، لہٰذا اس کو اختیار کر لیا۔ اب لشکر کے اندر سپاہی کے طور پر لڑنا، اس سے اللہ راضی ہوگا، لہٰذا یہ کریں گے، کام وہ کرنا ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ آپ سوچیں ذرا، ہمارے زمانے میں ڈھونڈے سے شاید کوئی مل جائے پوری دنیا میں اکا دکا مسلمان اس مزاج کا، ورنہ عمومی طور پر تو معاملہ بہت خراب ہے، حالات خراب ہیں، اور اسی چیز نے مصیبتیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ آخرت سامنے نہیں ہے، دنیا سامنے ہے۔ میں پھر واپس جاتا ہوں اس بات کی طرف کہ ہمارا واسطہ دو سے ہے، ایک اللہ کی ذات سے اور ایک اللہ کے بندوں سے۔ ہمیں روزانہ نظر ڈالنی چاہیے اس بات پر کہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اسے ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے جو بندے اس کام کو ٹھیک کر لیتے ہیں ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت کا مسئلہ تو حل ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے ہم سے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ صاحب اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے ہماری، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی تعاون چاہیے ہمارا۔ وہ ایک جگہ قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کم سے کم ہم مسلمانوں کے ایمان کے اعتبار سے تو یہ بات پکی ہے کہ اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو سچی بات یہ ہے ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات حدیث میں صاف ہے، بالکل صاف ہے حدیث میں۔ وہ حدیث جو میں ہر بیان میں سناتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے انسان اور جنات سب کے سب حضرت یعنی سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح، حضور کی طرح ہو جائیں، تو اللہ کی مملکت میں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کو عبادت کی بھی ضرورت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم یہاں ٹھیک زندگی گزار کر آؤ تو ہم تمہیں جنت میں واپس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم عذاب کے مستحق نہ بنو، یہاں رہ کر یہ ثابت کر دو کہ تم جنت میں رہنے کے لائق ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے۔ تو یہ اس رویے کو ہم اپنے رویے کو ہم اگر ٹھیک نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کے اس مطالبے کا یا اللہ کے اس حکم کا تقاضا پورا ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، پھر جیسے میں نے ابھی کہا اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جو کچھ ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے بندوں کو عذاب دینا، یہ تو باقاعدہ پوچھا گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے، کوئی غزوے سے واپسی ہو رہی تھی شاید، یا جا رہے تھے، تو ایک عورت روٹی پکاتی تھی، اس سے صحابہ نے روٹی پکوائی، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں روٹی پکاتی ہوں تنور پر، اور میرا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، جب یہ تنور کے قریب آتا ہے تو میں اسے پیچھے ہٹا دیتی ہوں کہ تنور کی آنچ اس کو نہ لگ جائے، تنور کی گرمی نہ لگ جائے، آگ کے قریب نہ آ جائے، میں اس کو ہٹا دیتی ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب کیوں دے گا، جہنم میں کیوں جلائے گا؟ سوال یہ کیا۔ سارے سوالات ہو چکے ہیں پہلے ہی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں سب سوال حل ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ کے بندے خود ہی ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پسند کرتے۔ کیا ہے وہ؟ وما کان اللہ لیعذبہم
نہیں، جو مضمون بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ اپنے بندوں کو عذاب دیں، لیکن بندے خود غلطی کر کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ ایک جگہ یہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کسی بھی کام میں کوئی فائدہ اپنا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں، اپنے طریقے کو دیکھیں۔ جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ دنیا میں تمہیں اس طرح رہنا چاہیے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یعنی سیدھے لفظوں میں، آسان لفظوں میں اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر آدمی کم سے کم نماز کا پابند ہو۔ پہلا قدم ہوگا یہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کا پہلا قدم ہوگا۔ لیکن ڈر لگتا ہے اس موضوع پر بات بھی کرتے ہوئے، ڈر لگتا ہے اس موضوع پر سوچتے ہوئے بھی کہ نماز کے سلسلے میں ہم سب کا کیا رویہ ہے۔ یعنی سچی بات یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں کی غالب اکثریت بالکل بے نمازی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، باخبر لوگ کہتے ہیں کہ نماز باجماعت پابندی سے پڑھنے والے، یا یوں کہہ لو پابندی سے وقت پر نماز پڑھنے والے تو 2-3% ہیں، 3-4% ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس میں کبھی کبھی کے پڑھنے والوں کو ملا لو تو 5-6% اور ہو جائیں گے، 10 مان لیجئے۔ لیکن اور زیادہ کتنا کریں گے آپ؟ 90% بے نمازی ہیں، 80% تو بلا شبہ کبھی بھی مسجد میں نہ آنے والے ہیں، یہ بات پکی ہے۔ کیسے کام چلے گا ان مسلمانوں کا جو اللہ کے حقوق میں سے جو بنیادی حق ہے، پہلے نمبر کا حق ہے، اس سے غافل ہے ان کی اکثریت؟ تو مسلمانوں کا معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ سچی بات یہ ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ خراب تو ہو ہی رہا ہے، لیکن پھر بھی جو بچ جاتے ہیں نا، تو اللہ کے کچھ بندے ہیں جو یقیناً اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور کچھ بندے ہیں جن کو اللہ موقع دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں وہاں جانے کی، حرمین میں حاضری کی، اور خاص طور سے حج کی اور عرفات میں دعائیں کرنے کی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی سے کام چلتا ہے سارے مسلمانوں کا۔ معاملات بگڑتے بگڑتے پھر سنبھل جاتے ہیں، بگڑتے بگڑتے پھر سنبھل جاتے ہیں، اور ہماری غفلت ویسے کی ویسے ہی چلتی رہتی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ مجھے نماز کے بارے میں سوچتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کیا ہوگا آخر۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب ہوگا قیامت میں وہ نماز ہے۔ کیسے ہوگا کام؟ اور اس کے بعد پھر باقی معاملات میں نے اللہ کے شکر کی بات کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس پر دوبارہ بات کریں گے، یاد آ گیا۔ شکر کے معاملے میں غور کر لیں کہ ہم لوگوں کا کیا رویہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم شکر کا حق ادا نہیں کرتے تو اس کو تو ہر آدمی مان لے گا، بالکل سچ ہے، ہم شکر کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں ہم اتنا بھی نہیں کرتے، یہ بھی پکی بات ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی تمام تر کوتاہیوں، تمام تر نالائکیوں کے باوجود ہمارا رویہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، سچی بات یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں۔ خطرناک بات کہی میں نے، لیکن جو سچائی ہے وہ تو یہی ہے۔ حضرت کی کسی کتاب میں ایک روایت ہے، کس درجے کی ہے تو معلوم، تحقیق نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا یہ پتہ چل سکتا ہے کسی طرح کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، آتا ہوگا ذہن میں کبھی کبھی کہ اللہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے، پتہ چل جائے۔ تو جواب یہ ملا کہ اگر میرے بندے اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں بھی ان سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، تو آپ نے ٹھیک کہا، مگر میں اپنی بات بتاؤں کہ جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو میں تو ڈر گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اللہ سے راضی یا ناراض ہوں؟ سوچئے ذرا، دنیا میں ایک باپ کا چھوٹا سا بچہ ہو، باپ یہ کہے کہ یہ بچہ مجھ سے راضی تو میں بھی اس سے راضی ہوں، کوئی کہے گا بھائی بچے کی حیثیت کیا ہے تمہارے سامنے؟ اور یہاں بچے اور باپ کا مقابلہ نہیں ہے، یہاں ایک بندے کا اور اللہ کا مقابلہ ہے۔ بندہ جو کچھ نہیں ہے اور اللہ جو سب کچھ ہے، وہاں یہ فرمایا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ بات تو بالکل صحیح کہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی ہے جس درجے پر بھی ہے، کہ یہ انسان اپنی تمام کمزوریوں اور تمام نالائکیوں کے باوجود اللہ سے راضی نہیں ہے، اللہ کی ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی۔ سوچیں ذرا، غور کریں،
کیا دلوں میں شکایتیں نہیں ہیں؟ اللہ نے فلاں کو اتنا دے رکھا ہمیں نہیں دیا، حالانکہ وہ تو بڑا خراب آدمی ہے، وہ تو بڑا خراب آدمی ہے، ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں کرتے، وہ تو بڑا فراڈ آدمی ہے لیکن اسے اللہ نے دے رکھا ہے، بس یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اچھا اگر زبان سے بھی نہ کہیں تو دلوں کے اندر تو رہتا ہے نا، یہ دلوں میں تو یہ رہتا ہے کہ اللہ نے فلاں بندے کو نعمت دی ہے، ہمیں بھی تو ملنی چاہیے تھی۔ یہ جو حسد ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق والوں سے، اپنے جاننے والوں سے، کسی کا مکان اچھا سا بن گیا، سب سے بڑھیا مثال ہے، میں مکان بنا رہا تھا تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، بوڑھے آدمی ہیں پردھان جی، وہ کہنے لگے کہ مولانا چنائی اور چڑائی ساتھ ساتھ چلتی ہے، چنائی اور چڑائی بن جائے کسی کا اچھا سا مکان، پھر دیکھو کسی کی دکان اچھی چلنے لگے، پھر دیکھو کسی کی شادی اچھی ہو جائے، پھر دیکھو۔ عجیب مشکل ہے، یعنی بھائی تم سے کچھ نہیں لیا مگر تم پریشان ہو، کیا مطلب ہے اس کا آخر؟ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جن سے لیا ہوگا وہ نہیں کریں گے حسد کبھی بھی۔ جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے نا، جو چندہ دینے والا ہے وہ کبھی اعتراض نہیں کرتا، اعتراض سب وہی کرتے ہیں جو کبھی نہیں دیتے، تو یہی حسد کا بھی معاملہ ہے۔ حسد کا معاملہ یہی ہے۔ عجیب بات ہے، بابا کیوں حسد کرتا ہے؟ تو دینے والا اللہ ہے، تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اور دینے والا جب اللہ ہے تو ہوتا کون ہے اعتراض کرنے والا؟ تو ہوتا کون ہے ناراض ہونے والا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے اپنے پاس سے دیا ہے، تجھ سے لے کر نہیں دیا۔ اللہ نے جو تجھے دیا ہے کیا تو نے اس کا شکر ادا کر دیا؟ ٹھیک ہے، تیرے ایک رشتہ دار کو اللہ نے اربوں روپیہ دے دیا اور تجھے ہزاروں دیا، لاکھوں بھی نہیں دیا، تو یہ بتا کہ تو نے لاکھوں کے برابر یا ہزاروں کے برابر عبادت کی ہے؟ اس کا حق ادا کیا ہے؟ اس کا شکر ادا کیا ہے؟ تو نے تو وہ نہیں کیا۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی حکمت سے اس کو دے رہا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ حسد کرنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مشورہ کیا کریں جب کسی کو کچھ دیں، ہے نا؟ یہی تو بنے گا مطلب، اللہ میاں کسی کو کچھ دیں تو ہم سے مشورہ کر کے دیں، کوئی بات ہے بھلائی؟ جب یہ حیثیت ہماری نہیں ہے تو ہمیں جلنے کا بھی حق نہیں ہے، ہمیں حسد کرنے کا بھی حق نہیں بنتا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ واقعی اللہ سے شاکی ہیں، اللہ نے ہمیں نہیں دیا، فلاں کو دے رکھا ہے، یعنی یہاں تک وہ رہتا ہے، یہ اچھے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی میں تو بالکل صحیح کام کرتا ہوں مگر بات بنتی ہی نہیں، اور فلاں آدمی فراڈ کرتا رہتا ہے، اس کا کام چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک۔ سچی بات یہ ہے، یہ اس جز پر میں بول رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے اور اس کی دنیا پھر بھی ٹھیک چل رہی ہے، وہ زیادہ خطرے میں ہے، وہ زیادہ خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا رہا ہے، وہ آدمی زیادہ خطرے میں ہے اللہ کی طرف سے۔ کسی کے اوپر دنیا زیادہ آنا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ کسی کو دنیا زیادہ مل جائے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں۔ اگر یہ اس بات کی دلیل ہوتی تو قارون کو تو کچھ بھی نہ ملنا چاہیے تھا، اگر یہ اس بات کی دلیل ہوتی تو کسی کافر کو کچھ بھی نہ ملنا چاہیے تھا، مگر بہت ملا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ملنا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم سکون سے رہو، چاہے غربت ہو۔ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ ایسے لوگوں کے درمیان زندگی گزاری ہے جنہوں نے غربت کے باوجود سکون، پوری زندگی سکون پایا ہے۔ بھئی جو ہمارے اساتذہ ہیں یا ہمارے بڑے ہیں، میں تو اپنے والدین کا نام بھی اس میں لے سکتا ہوں بے تکلف، ان کی زندگی میں پیسہ کبھی نہیں رہا لیکن بے سکونی کبھی نہیں رہی، سکون ہی رہا، دل کا سکون رہا۔ تو یہ مت سمجھیے کہ دنیا کا زیادہ ملنا یہ اللہ کے راضی ہونے کی اور خوش ہونے کی دلیل ہے، یہ ذہنوں سے نکال دیں بالکل۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے اسے ٹھیک کریں، اسے ٹھیک کرے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر آبادی میں، ہر خاندان میں، ہر برادری میں بے سکونی ہے، پریشانیاں ہیں، شکایتیں ہیں، دشواریاں ہیں، الجھنیں ہیں، سکون نہیں ہے۔ اب اس پر میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، وقت کم ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب جتنے لوگ کم سے کم یہاں ہیں اور جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، ہم سب کے سب اپنے رویے پر نظر ڈالیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک کرنے کی، اچھا کرنے کی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، سب جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ کا حکم بندوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کا ہے؟ اچھا۔ اچھا کسے کہتے ہیں؟ اچھا تو اردو ہی کا لفظ ہے۔
اچھا اردو کا لفظ ہے، عربی میں اس کو حسن یا حسن کہہ دیں، خوبصورت کہہ دیں، تو اچھا کسے کہیں گے؟ آپ ایمانداری سے ہر آدمی اپنے بارے میں غور کر لیں، سب لوگ غور کر لیں کہ صاحب میرا رویہ آدمیوں کے ساتھ کیا ہے، فلاں آدمی میرے ساتھ کیا کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، فلاں آدمی میرے ساتھ کیا کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ علماء نے باقاعدہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ مثلاً آپ کسی آدمی کے سے جس برتاؤ کی امید رکھتے ہیں وہ نہیں کیا اس نے، مثلاً آپ چاہتے تھے کہ آپ کو ایک آدمی قرضہ دے دے، نہیں دیا، دے سکتا تھا نہیں دیا، اس کی مرضی، کچھ دنوں کے بعد وہ ضرورت مند ہو گیا اور آپ کے پاس پیسہ ہے، اس نے قرضہ مانگا، آپ نے کہا میں بھی نہیں دیتا، اس نے نہیں دیا تھا میرے وقت پہ تو اب میں کیوں دوں؟ بتائیے اکثر لوگوں کا یہی طریقہ ہے یا نہیں؟ برابری ہے نا؟ تو یہ معاملہ اچھا ہوا یا بدلا ہوا؟ یہ تو بدلا ہوا نا۔ ایک آدمی ہم بیمار ہوئے ہمیں دیکھنے نہیں آیا، وہ بیمار ہوا تو ہم بھی نہیں گئے، یہ بدلا ہوا یا اچھا معاملہ ہوا؟ بدلا ہوا۔ اکثر مسلمان کیا کر رہے ہیں اس زمانے میں؟ اچھا کر رہے ہیں یا بدلا دے رہے ہیں؟ بدلا دے رہے ہیں، اس کو اچھا معاملہ نہیں کہتے۔ بس یہ ایک سیدھا سیدھا اصول ہے، اچھا یہ ہے کہ جیسا اس نے کیا تھا اس سے بہتر کرو، اور کم سے کم برا تو نہ کرو۔ بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کا عمل قسم کھا کر یہ ہے کہ دوسرا آدمی اچھائی کرتا ہے اور وہ برائی کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ رویہ غلط رکھتا ہے۔ یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، اجتماعی کاموں میں بھی ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح تو معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، اس طرح تو زندگیوں میں سکون آنے والا نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں اس زمانے میں انصاف کی۔ ایک انصاف وہ ہے جو حکومتوں کو کرنا ہے، وہ اس کی ذمہ دار ہیں، اور میں آپ کے ساتھ اس شکایت میں شریک ہوں کہ ہمارے زمانے کی حکومتیں انصاف نہیں کر رہی، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے بھی مان لیا، مگر ایک سوال ہے، جہاں ہماری حکومت ہے وہاں کتنا انصاف ہو رہا ہے؟ میں سعودی عرب اور کویت اور قطر کی بات نہیں کر رہا، اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں ہماری حکومت ہے، میری حکومت میرے گھر میں ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی کی حکومت اس کے گھر میں ہے۔ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، جس گھر پہ آپ حکومت کرتے ہیں اس میں کتنا انصاف ہوتا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج کل یہ بات خوب کہہ رہا ہوں، کچھ تو لوگوں کی سمجھ میں آئے، کچھ تو سکون آئے گھروں کے اندر۔ میں پھر پوچھتا ہوں کہ آپ بیٹے کی شادی کرتے ہیں، یہ بڑی عمر والوں کا مسئلہ ہے، اور بیٹے اور بہو میں اختلاف ہوتا ہے، کیا طے کر رکھا ہے سارے مسلمانوں نے؟ بیٹے کا ساتھ دیں گے، بہو کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے بہو کی بات صحیح ہو، مگر بیٹا ہمارا ہے، بہو دوسرے کی بیٹی ہے، تو ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کا ساتھ دیں گے، بہو کا نہیں دیں گے۔ اور جہاں بیٹی ہے وہاں کوئی بات ہو گئی تو ہمیشہ بیٹی صحیح ہے، داماد غلط ہے۔ کبھی تو ایسا ہونا چاہیے، کیا یہ عقل کہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل کیا اس کو ممکن بتاتی ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ غلط اور ایک آدمی ہمیشہ صحیح ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم انصاف سے کام نہیں لے رہے، ہم اپنے بچوں کے معاملات میں انصاف نہیں کر رہے۔ اگر آپ کسی کمزور کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو بتائیں اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا یا نہیں؟ اس اللہ کے یہاں جس کے یہاں بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، اس کا بھی بدلہ ہوگا۔ وہاں کھڑے ہو کے اپنے سے کمزور بندوں پر اگر ظلم کیا ہوگا تو حساب دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا، اور وہاں آپ کی خانصابی نہیں چلے گی، آپ کی بڑائی نہیں چلے گی۔ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، آپ کے گھر میں جو بہو ہے، آپ کے گھر میں جو بیٹی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے کمزور ہے، آپ اس کے ساتھ اگر ظلم کر رہے ہیں تو اس کا حساب تو دینا پڑے گا، اور زیادہ دینا پڑے گا۔ آسان بات نہیں ہے۔ لوگ ذرا ذرا سے اختلاف کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور دوسرے کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے جتنے عائلی جھگڑے، خاندانی جھگڑے، گھریلو جھگڑے عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنے کسی کے نہیں ہیں۔ کیوں ہے آخر یہ؟ مسلمانوں کے سامنے تو سب سے اچھا نمونہ تھا گھریلو زندگی کا بھی، ہر چیز کا اچھا نمونہ تھا۔ خاص طور سے حضور علیہ السلام نے کہہ کر سکھایا، بتا کر سکھایا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم نے صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عبادت کر لی تو اب اچھے آدمی بن گئے۔ خیرکم لأہلہ، تم میں اچھا وہ کہلائے گا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، تم میں اچھا وہ کہلائے گا جو بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ ابھی پچھلے ہفتے کسی نے فون کیا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ اپنی ماں کی وجہ سے مجھے ستاتے رہتے ہیں،
اور میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں, اور وہیں شوہر بھی موجود, اس نے بات بھی کرائی. عجیب بات یہ کہ وہ شوہر بھی وہیں موجود تھا, تو اس نے کچھ بتایا ماں کے بارے میں کہ میں کیا کروں, میں مجبور ہو جاتا ہوں. میں نے کہا نہیں, مجبور ہونا غلط بات ہے. ماں کا حق 100% تسلیم, لیکن کیا بیوی کا کوئی حق نہیں ہے؟ بیوی کا حق بھی 100% ہے. دونوں حق الگ الگ ہیں, دونوں میں ٹکراؤ ہونا ہی نہیں چاہیے, اور اس کے لیے مردوں کی عقل استعمال ہونی چاہیے. مگر مرد جو ہے اپنی عقل کو عورتوں کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں میں, یہ ان سے بڑے بیوقوف بن جاتے ہیں. ماں کو بالکل تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, یہ طے ہے. لیکن اگر ماں اپنی بہو پر ظلم کروانا چاہتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اس کو سمجھانا پڑے گا, بچانا پڑے گا, معاملات کو ٹھیک کرنا. ہماری شریعت میں تو سب بالکل آسان ہے. نہیں بن رہی ہے الگ رکھو, ماں کی خدمت خود کرو. بہویں بگڑ جائیں گی؟ نہیں بگڑیں گی. آپ ان کے ساتھ ٹھیک رویہ کریں گے تو اکثر بہویں تو بیچاری کرتی ہیں, جہاں معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ سنبھالتی ہیں. لیکن مسئلہ انصاف کا ہے, انصاف سے کام لیں, انصاف کریں. اور صرف بہو اور داماد کا مسئلہ نہیں ہے, ہر آدمی کے ساتھ انصاف کریں. کیا ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ انصاف کرنے کو تیار ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرنے کو تیار ہیں؟ بس ہماری انا, ہماری بڑائی جو ہمارے خیال میں ہے, کوئی نہیں پوچھتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک عزت اور شان ہے, وہ نہ گھٹ جائے, حالانکہ وہ پہلے ہی سے نہیں ہے. نہیں, میں غلط نہیں کہہ رہا, کون پوچھتا ہے کسی کو. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں, ہم سب کی مل کر کیا عزت ہے, ہم سبھی کی مل کر کیا عزت ہے بھائی. سارے مسلمان مل کر کیا ان کا اٹھتا ہے اس زمانے میں؟ دنیا کا کوئی فیصلہ یہ مسلمان اپنی مرضی کے مطابق کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے. لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ خود کوئی صحیح کام نہیں کرتے. تمہارے ہاتھ میں اپنے گھر کی حکومت ہے, اس حکومت میں انصاف کرو گے تو اوپر کی حکومتیں تمہارے ساتھ انصاف کریں گی. چھوڑنا پڑے گا اپنے اس رویے کو, بدلنا پڑے گا. اس کے علاوہ زندگی صحیح گزارنے کا راستہ نہیں ہے. ہم سب طے کر لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میں واپس جاتا ہوں, میں اردو میں بات کرتا ہوں, اردو ہی میں بولتا ہوں, سیدھی سادھی بات ہے. مسئلہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ہے, اور ٹھیک کرنے کا نمبر تب آئے گا جب ہم یہ مانیں گے کہ ہم غلط ہیں. تو اپنی غلطیوں کو محسوس کرنے کی عادت ڈالیں, اپنے گناہوں کو محسوس کرنے کی عادت ڈالیں, اپنے غلط طریقوں کو محسوس کرنے کی عادت ڈالیں. یہاں تک سوچا کریں کہ میرے بولنے سے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی, میرے لہجے سے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی, میں نے جس انداز سے بات کی ہے یہ انداز کوئی غلط تو نہیں ہو گیا. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کہتے ہیں, بات صحیح ہوتی ہے, لہجہ غلط ہوتا ہے, چونکہ اس کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے, نیت سے تعلق ہوتا ہے لہجے کا. آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا کہنے کا طریقہ غلط ہے, طنز کر رہے ہیں آپ, یا کسی کو شرمندہ کر رہے ہیں آپ, یا کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ جو منہ پہ آ جائے وہ بول دیں. یہ بولنے کی بات آ گئی تو اس پر میں پھر ضرور بولوں گا کہ خدا کے واسطے بندوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ توجہ زبان پر دیجیے. اکثر معاملات تو اسی سے صحیح ہو جائیں گے. 80% معاملات میرا اندازہ ہے زبان پر قابو کرنے سے صحیح ہو جائیں گے. میں تو اپنے تعلق والوں سے سب سے کہتا ہوں, آپ سب سے میری گزارش ہے بہت لجاجت کے ساتھ کہ بولنے پر قابو کر لیجئے, بولنے پر پابندی لگا لیجئے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ صحیح بولا کیجئے, اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو صحیح بولتے ہیں مگر غلط ہوتا ہے بولنا. بات صحیح ہے مگر ہر صحیح بات کا کہنا تھوڑی صحیح ہوتا. بات صحیح ہوتی ہے مگر ہر بات کا, ہر صحیح بات کا کہنا صحیح نہیں ہوتا. سب جانتے ہیں غیبت کیا ہوتی ہے, صحیح تو ہوتی ہے, جھوٹ تھوڑی ہوتا ہے. اگر جھوٹ کریں گے تو تہمت ہو جائے گی. تہمت کی بات نہیں کر رہا میں, غیبت وہ ہوتی ہے جو بالکل سچ ہوتی ہے. میرے اندر ایک برائی ہے, آپ کو پتہ چل گیا, آپ میرے پیچھے بیان کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب ایسے ہیں, یہ غیبت ہے. بالکل سچ ہے مگر بالکل حرام ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی سچ بولنا بھی حرام ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھوٹ بولنا فرض ہو جائے گا, وہاں نہیں. سچ کو بھی چھپانا ہے, سچ کو بولنا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ سچ جس کو آپ جانتے ہو اس کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہوتا. اور بہت آسان معیار ہے, اپنے بارے میں جس سچ کو ظاہر کرنا پسند کرتے ہو دوسرے کا بھی ظاہر کر دو. جس طرح کا سچ اپنے بارے میں ظاہر ہونا پسند ہو آپ کو, دوسروں کا بھی وہ ظاہر کر دو, ٹھیک ہے چلے گا, وہیں علاج ہو جائے گا.
مگر ہماری نظر میں اپنی عزت عزت ہے، دوسرے کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، لہذا کسی کی نہیں ہو رہی۔ جب ہر ایک دوسرے کی عزت کو نہیں جان رہا ہے تو سب کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ اگر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو محسوس کرنے لگے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو دیکھا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ اور پھر فرمایا اللہ کی قسم، ایک مومن کی عزت اللہ کی نظر میں اس کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے، مگر مومنوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم تو مٹا کے رہیں گے دوسرے کی عزت، دوسرے کی عزت بنانا جانتے ہی نہیں، جان جان کر ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دوسرے کی عزت خراب ہو، اور سب لوگ مبتلا ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ سب لوگ مبتلا ہیں، ہزاروں میں کوئی ایک بچا ہوا ہے۔ چھوڑ دیں، جس دن حساب دینے کا نمبر آئے گا نا، مصیبت آ جائے گی۔ حدیث میں ہے یہ بات کہ بہت سارے لوگ صرف زبان کی کٹی ہوئی کھیتی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، ہر بات کا حساب، زبان سے نکلنے والی ہر بات کا حساب دینا پڑے گا۔ آسان بات نہیں ہے۔ یہ زبان چلانے کی عادت بند کر دیں، خدا کے واسطے بند کر دیں۔ میں تو وہی بات کہوں گا، میرے کچھ عزیزوں نے، آج تو نظر نہیں آ رہے، کوئی سہسپور کے کچھ عزیزوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ بہت کہتے ہیں زبان کی احتیاط کرو، بولنے کی احتیاط کرو، تو غیبت تو آسان نہیں ہے چھوڑنا، کیسے چھوڑیں غیبت؟ میں نے کہا بولنا چھوڑ دو۔ میں نے یہ کہا کہ بولنا چھوڑ دو، تو وہ کہنے لگے کہ بولے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ میں نے کہا مجھے بھی پتا ہے، یہی مجھے کہلوانا تھا تم سے، جب کام نہ چلے تب بولو۔ بولنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ جب کام نہ چلے تب بولو، ورنہ چپ رہو۔ کسی سے ملاقات ہے، خیریت پوچھو، حالات پوچھو، دعا دو، دعا لو، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آدھے گھنٹے آپ بیٹھے ہیں تو بس ہر وقت بولتے ہی رہیں، کچھ دیر چپ بھی رہ لو۔ جو ضروری بات ہے وہ بولو، جو خیر کی بات ہے وہ بولو۔ حدیثوں میں یہی کہا گیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر، اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کہے یا چپ رہے، خاموش رہے۔ خاموش رہنے کو آپ معمولی بات نہ سمجھیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے ہیں اللہ کی معرفت خاموش رہے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو بک 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 کرتے رہتے اور کہتے ہو اللہ کی معرفت حاصل کرے، اتنا آسان نہیں ہے۔ سارا وقت تو تمہارا بکواس میں گزر رہا ہے، سارا وقت باتوں میں گزر رہا ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے کیا غور و فکر کا موقع ملے گا؟ خاموشی ضروری ہے اس کے لیے، سکوت، بے ضرورت بات نہیں کرنی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بے ضرورت ہم جسم کے کسی عضو کو استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہاتھوں کا کام، پکڑنا، اٹھانا، رکھنا، یہی کام ہے نا ہاتھوں کا۔ کیا کسی کو دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے یوں کر رہا ہے، بار بار یوں کر رہا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے؟ پیروں کا کام چلنا ہے، کبھی دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے چل رہے ہیں آپ؟ کہیں جانا بھی نہیں ہے اور چل رہے ہیں، یعنی پیر چل رہے ہیں یوں۔ ڈاکٹر نے ورزش بتائی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں تو نہیں کرتے نا ایسا۔ تو اس بیچاری زبان کو بے ضرورت کیوں ہلاتے رہتے ہو؟ یہ عجیب مصیبت ہے۔ کوئی عضو بے ضرورت عام طور پہ استعمال نہیں کرتے، زبان کا استعمال یوں ہی ہوتا رہتا ہے، بس جو دماغ میں آیا وہ بول دیا۔ میں سچ کہتا ہوں، معاف کیجیے گا، چونکہ میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، اس لیے کوئی برا ماننے کی بات بھی نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے کہ جو دماغ میں آئے وہ بول دو۔ پاگل آدمی کیا کرتا ہے؟ مجنون کیا کرتا ہے؟ اس کے دماغ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں رہتی کہ کس بات کو روکنا ہے، کس کو کہنا ہے۔ نشے والا کیا کرتا ہے؟ جو آدمی نشہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جو دماغ میں آئے وہ بول دیتا ہے، اسی میں لڑائی ہوتی ہے اس کی۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بغیر نشے کے اور بغیر جنون کے یہی تو کر رہے ہیں کہ جو دماغ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ یہ عقل کی بات نہیں ہے، جنون کی بات ہے۔ بولنے پر پابندی لگا دیجئے، 80% معاملات انسانوں کے ساتھ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ شکایتیں زیادہ تر زبانی ہیں، باتوں کی شکایتیں ہیں۔ بہرحال واپس جاتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ اور ہمارا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ، یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں۔ اور یہ کرنے کا مقصد کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے، اپنی قبر میں آرام سے رہنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ بھائی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو فائدہ ہمیں ہی تو ملے گا نا۔ ایک مشکل یہ بھی ہے کہ جب لوگوں سے کہو کہ انسانوں کا حق ادا کرو تو وہ سوچتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا حق ادا نہیں کرتے، ہم کیوں کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو جنت میں جانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم کیوں کریں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا حق ادا نہیں کرتا، ہم کیوں کریں، تو اس کا یہی تو مطلب ہوا نا کہ وہ تو جنت میں جانے کی کوشش کر نہیں رہا، ہم کیوں کریں؟
کون سی عقل کی بات ہے بھائی؟ اگر وہ جنت میں جانے کی کوشش نہیں کر رہا تو تم کیوں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو؟ تم تو اپنی جنت بناؤ. عجیب بات ہے یہ. تو اس لیے اپنے فائدے کے لیے، کسی دوسرے کے فائدے کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنے آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا معاملہ ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ، اس پر ہمیں آنا ہے. آخرت کو اپنا اصل مقصد بنا کر ہر وقت نظر کے سامنے رکھنا ہے. ہر اس کام سے رکنا ہے جس میں آخرت کا نقصان ہو، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ نافع بنائے، قبول فرمائے، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.